ایران اپنی آزادی اور سالمیت کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا دو ٹوک اعلان، کہا یہ مقدس مشن مکمل توانائی تمام وسائل کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک جاری رکھا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج اپنی تمام تر قوت کے ساتھ ملکی علاقائی سالمیت اور آزادی کا بھرپور دفاع کرے گی۔ یہ ایمان کی طاقت ہی ہے جو ایک F-5 لڑاکا طیارے کو جدید دفاعی نظام کی موجودگی کے باوجود امریکی افواج کے کویت میں موجود ٹھکانوں کے اوپر گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے معروف ادیب ایم ایس سیرسکینو آبادیاتی نظام پر مبنی تاریخی جملے شیئر کرتے ہوئے مغربی طاقتوں پر شدید تنقید کی ہے۔ کہا وہ تہذیب جو اپنے پیدا کردہ مسائل حل کرنے میں ناکام ہو جائے زوال پذیر تہذیب بن جاتی ہے۔ جو معاشرہ اپنے اہم ترین مسائل سے نظریں چرائے وہ بیمار تہذیب کہلاتا ہے۔ اپنے اصولوں سے کھیلنے والی تہذیب در حقیقت موت کے قریب ہوتی ہے۔ ایرانی ترجمان نے بالواسطہ طور پر مغربی پالیسیوں، نو آبادیاتی سوچ اور عالمی منافقت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دنیا اب ایسی منافقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا کہ وہ خطے کے امن اور قومی مفادات کے تحفظ سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے ایکس پر بیان میں ایران کی جانب سے امارات اور خطے کی دیگر ممالک پر حملوں اور دھمکیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ امارات کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں اس پر تقریباً 3000 بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور ڈرونز داغے گئے جس سے شہری ہلاکتیں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ یو اے ای نے ان حملوں کو خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ شہری اور تنصیبات کے تحفظ کے لیے تمام دفاعی، قانونی، سفارتی اور فوجی حقوق استعمال کرے گا اور کسی بھی دباؤ یا منفی پروپیگنڈے سے اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گا۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ رہنماؤں نے صدر ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کے باعث کھاد اور توانائی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سینیٹر ٹیمی بلڈون نے سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا صدر ٹرمپ کی ایران میں چھیڑی گئی جنگ نے کسانوں کے لیے کھاد اور گیس کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مارک وارنر نے کہا کہ یہ جنگ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مزید مشکل بنا رہی ہے۔ سینیٹر مارک کیلی نے کہا کہ ٹرمپ کی جنگ کا کوئی واضح مقصد نظر نہیں آتا جبکہ امریکی عوام پہلے ہی بڑھتی ہوئی توانائی قیمتوں کی صورت میں اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو مہنگائی کم کرنے پر مکمل توجہ دے کیونکہ موجودہ انتظامیہ زندگی کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دورہ چین مکمل کرنے کے بعد واپس وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ چین روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے ایران تنازع پر لچک دکھانے کا عندیہ دے دیا۔ کہا ایران 20 سال کے لیے جوہری پروگرام معطل کرے تو بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ایران کے جوہری پروگرام کو تہس نہس کر دیا ہے۔ کوشش ہوگی نیوکلیر ڈسٹ کو ایران سے نکالے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی مختلف ممالک کی جانب سے انہوں نے درخواست بھی کی ہے۔ ایران آبنہ ہرمز سے ماہانہ $50 کروڑ کما رہا تھا۔ ناکہ بندی سے اس کی آمدنی بند ہو گئی۔ چینی کمپنیوں پر ایرانی تیل کی خریداری پر عائد پابندی چند روز میں ختم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے نہیں لگتا کہ تائیوان کے معاملے پر جنگ ہوگی۔ فی الحال تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی گئی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف بڑے فوجی آپریشنز پر غور۔ واشنگٹن ایران کے خلاف مزید فوجی اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق فضائی حملے، خصوصی فورسز کی کارروائیاں اور اہم تنصیبات پر حملے شامل ہیں۔ آپشنز میں انفراسٹرکچر اہداف پر مزید شدت سے بمباری بھی شامل ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق زیر زمین جوہری مواد کو نشانہ بنانے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ خارق جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنے کے امکانات بھی پر جائزہ لیا گیا ہے۔ امریکی فوجی حکام کی جانب سے اعتراف کیا گیا کہ پیچیدہ مشن فیصلہ کن فتح ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ ٹرمپ کے قریبی معاون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران پر دوبارہ فوجی حملوں کے منصوبے تیار کر لیے گئے ہیں۔ ایران اپنی آزادی اور سالمیت کے دفاع کے لیے آخری حد تک جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا دو ٹوک اعلان، کہا یہ مقدس مشن مکمل توانائی تمام وسائل کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک جاری رکھا جائے گا۔ ایران کی مسلح افواج اپنی تمام تر قوت کے ساتھ ملکی علاقائی سالمیت اور آزادی کا بھرپور دفاع کرے گی۔ یہ ایمان کی طاقت ہی ہے جو ایک
F-5 लड़ाका तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद अमरीकी अफवाज के कुवैत में मौजूद ठिकानों के ऊपर गहराई तक पहुंचने की सलाहियत देती है।